اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ آل یاسین ہے۔ ہم اس سلام پر پہنچے: السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے باقی ماندہ اس کی زمین پر۔ امام زمان علیہ السلام کا ایک لقب بقیت اللہ ہے، اور یہ لقب قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے۔ سورہ ہود کی آیات نمبر 84 سے لے کر 87 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم سے گفتگو ہے کہ جس کے اندر بقیت اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت شعیب جو کہ مدائن میں تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے، تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے آپ کا، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں نعمتوں میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہیں وہ دن نہ آ جائے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے، چونکہ یہ قوم شعیب جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں: اے میری قوم، انصاف کے ساتھ پورا ناپا اور تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور اس کے بعد یہ مشہور جملہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی طرف سے باقی ماندہ، یعنی یہ جو حلال ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ تو آگے سے قوم شعیب نے ایک عجیب جواب دیا، کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، یعنی بتوں کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی تصرف کرنا چھوڑ دیں، یعنی اپنے مال کو اپنی مرضی سے بھی استعمال نہ کریں؟ صرف تو ہی بڑا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، بردبار ہے۔ اب یہ جواب جو ہے قوم شعیب نے حضرت شعیب کو دیا۔ تو یہاں یہ جو بقیت اللہ آیا ہے قرآن مجید میں، یہ احادیث کی روح سے امام زمان علیہ السلام کا لقب کہلایا۔ یہ جو حضرت شعیب نے کہا کہ آپ کے لیے اللہ کا باقی ماندہ بہتر ہے، تو یہ ایک قانون کلی ہے کہ جب خدا انسان سے سب چیزیں لے لے گا، زندگی لے لے گا، جسم لے لے گا، تو جو کچھ اس کے لیے باقی رہ جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال صالح، وہی اس کے لیے ہر چیز سے بہتر ہے۔ بقیت اللہ اگرچہ مشہور یہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے، لیکن ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ باقی ائمہ کو بھی بقیت اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ مثلا جب امام کاظم علیہ السلام کے گھر میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، یعنی پیدا ہوئے، تو آپ نے نجمہ خاتون جو کہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، فرمایا کہ عزت پروردگار آپ کو پہنچے اے نجمہ، یہ بقیت اللہ ہے زمین میں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ اور امام مہدی صلوات اللہ علیہ اسی سلسلہ امامت میں آخری امام ہیں، بس اس عنوان سے آپ بھی بقیت اللہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو اپنی پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگائیں گے، یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائیں گے،
اور اس وقت 313 مرد ان کے ارد گرد جمع ہوں گے، اور سب سے پہلی آیہ مجیدہ جو امام مہدی علیہ السلام تلاوت کریں گے وہ یہی ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے، میں بقیت اللہ اور حجت خدا اور تم پر خدا کا خلیفہ ہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو مولا کو سلام کرے اور یہ نہ کہے۔ اس کے بعد ہر شخص امام کو جب سلام کرنے آئے گا تو اس طرح سلام کرے گا کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ ایک شخص جس کا نام عمر ابن ظاہر ہے، اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ کسی شخص نے امام سے قائم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ آیا لوگ انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کریں گے؟ تو امام نے فرمایا نہیں، یہ جو امیر المومنین والا لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فقط امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ لقب اپنے لیے مخصوص کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کافر ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، لوگ کس طرح مہدی کو سلام کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح سلام کریں گے، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اور اس کے بعد اسی آیہ مجیدہ یعنی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کی تلاوت فرمائی۔ بس جب ہم مولا کی خدمت میں پہنچیں گے انشاءاللہ اور انہیں سلام کریں گے، کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر اے زمین میں بقیت اللہ، تو اس وقت گویا ہم ان تمام پیغمبروں اور اوصیاء کو یاد کریں گے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا لوگوں نے انہیں شہید کیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا سوائے امام زمان علیہ السلام کے کہ جو اللہ کی طرف سے باقی ماندہ ہے، اور خدا نے ان کو ہر شر سے محفوظ رکھا، اور دشمنوں نے جتنا بھی مولا کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے سب خاک میں مل گئے۔ خدا نے ان کو طولانی عمر دی، ہر شر سے حتیٰ موت سے محفوظ رکھا، تاکہ مولا دنیا کو عدل فراہم کرنے کے لیے ظہور کریں۔ ایک معنی بقیت اللہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا جو ہیں وہ سب پیچھے جتنی بھی حجتیں آئیں سب کا ثمرہ مولا ہیں، سب کے پیغامات، سب کی جو الہی ذمہ داریاں تھیں وہ مولا کے کندھوں پہ ہے، اور امام ان سب کا انتقام لیں گے دنیا کے ظالموں سے، چونکہ انہوں نے جتنی بھی بشارتیں دیں اور جو وہ پیغام لائے اس کو عملی جامہ امام زمان علیہ السلام پہنائیں گے۔ آپ ہوں گے جو زمین پر عدل الہی کو بپا کریں گے اور ایک ایسی حکومت شروع کریں گے کہ جو قیامت تک چلے گی۔ یہ وہی راز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو بقیت اللہ کے دو معنی ہوئے، ایک آپ سلسلہ امامت میں ایک امام ہیں اور آخری امام ہیں، اور باقی جتنی بھی حجتیں تھیں وہ دنیا سے چلی گئیں، آپ باقی رہ گئے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ سب کی رسالتوں کا اور سب کی زحمتوں کا ثمرہ آپ ہیں، اور سب کے پیغامات، سب کے اہداف اور مقاصد کو آپ پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی رکھا کہ 1,24,000 پیغمبر اور جتنے اوصیاء آئے سب کی زحمتوں اور محنتوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی انشاءاللہ وہ زمانہ دیکھیں اور خود مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر اس لقب سے امام کو سلام کریں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔